انسانیت کی بات کرو، انسانیت کی بات کرو۔ آج ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ انسانیت بتائی کس نے ہے؟ بات تو ان کی ہونی چاہیے جنہوں نے انسانیت بتائی ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضور نے آ کر انسانیت کا درس دیا ہمیں۔ اسلام سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے انسانیت کا کیا حال تھا؟ لوگ اپنی ماؤں کو جناب والا منڈیوں کے اندر بیچ کر آتے تھے، والد پر غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے، انہیں مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ انسانیت کا حال تھا۔ حضور آئے، یہ محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آئی، اور حضور نے فرمایا جنت ساتوں آسمان سے بھی اوپر ہے، عرش معلیٰ سے بھی اوپر ہے۔ حضور نے جنت کو کھینچ کے اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ فرمایا نہیں، جس کو تم منڈیوں پہ بیچ کر آتے ہو نا، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ نے اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت رکھی ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ حضور آئے، حضور نے بہن کا، آج یہی کہتے ہیں نا اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ اسلام نے جتنا حق عورت کو دیا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی دے سکے گا۔ یہ سارے حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں، ورنہ اسلام سے پہلے تو عورت کو منڈیوں میں لوگ بیچ کر آتے تھے۔ وہ بیٹی جو انسان کا اپنا خون ہوتی تھی تو لوگ اپنے آپ کو بیٹی کا باپ کہلانے میں شرمندگی محسوس کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسلام سے پہلے عورت کا یہ حال تھا، عورت کا یہ مقام تھا۔ حضور آئے، حضور نے فرمایا نہیں، اللہ نے جس کو بیٹی دی ہو اس نے اس بیٹی کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا ہو، بلکہ اس کی اچھی تربیت کی ہو، جاہلیت کا رسم و رواج اس نے نہ اپنایا ہو، یہ اسلام ہی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ باپ پر لوگ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ جب حضور آئے، اسلام آیا، تو حضور نے فرمایا نہیں، اب اللہ اسی سے راضی ہوگا جو اپنے باپ کو پہلے راضی کرے گا۔ یہ اسلام نے انسان کو حقوق دیے۔ اسلام آیا تو اسلام نے پڑوسی کو بھی حق دیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ 5 مئی کو جو ہے وہ مزدور ڈے، لیبر ڈے منایا جاتا ہے۔ بڑی بڑی تقریبات جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہیں، بڑے بڑے شادی ہالوں میں، ہوٹلوں میں بڑی بڑی جو ہے وہ شخصیات آتی ہیں، نام نہاد شخصیات۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ جن کے نام کی تقریب ہو رہی ہوتی ہے، مزدوروں کے نام کی، ان میں سے کسی مزدور کو بھی اس ہوٹل میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسلام، حضور آئے، فرمایا نہیں، اب مزدوروں کے ساتھ پہلے والا سلوک نہیں کیا جائے گا، ان سے پورا کام لے کر انہیں ادھوری مزدوری نہیں دی جائے گی، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی شخص کو اپنے ہاں کام پر رکھا، اس سے کام تو پورا لیا لیکن مزدوری اس کو آدھی دی، تو حضور نے فرمایا اس شخص کا سامنا پھر قیامت کے دن مجھ سے ہونا ہے، میں اس کے مخالف کھڑا ہوں گا۔ اسلام یہ مزدوروں کو بھی پورا حق دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ غلاموں کے ساتھ کیا حال ہوتا تھا؟ اپنے مالک کی پرچھائی پر، اس کے سائے پر بھی اگر غلام کا قدم آ جاتا تو لوگ اپنے غلاموں کو قتل کر دیتے تھے۔ غلاموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا تھا۔ حضور تشریف لائے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضور نے حضرت اسامہ بن زید حجت الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، جن میں قریش کے بڑے بڑے نام موجود تھے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا علی، حضرت امام حسنین کریمین، حضرت خالد بن ولید، بڑے بڑے شیر موجود تھے۔ یہ اسلامی ہے۔ حضور نے غلاموں کو کیا حق دیا؟ حضرت اسامہ بن زید، ناک آپ کی چپٹی ہوئی، رنگ آپ کا گندمی تھا، ایک غلام کے بیٹے اور ایک لونڈی کے بیٹے تھے، حیثیت تھی غلاموں کی حضور کی آمد سے پہلے، لیکن حضور آئے تو حضور نے غلاموں کو کہاں پہنچا دیا؟ حضور نے حضرت اسامہ بن زید کے ایک غلام کے لیے 1.25 لاکھ صحابہ کو روک دیا تھا۔ علامہ اقبال پھر یہیں تو تڑپے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ابو جہل کی روح جو ہے وہ مکہ میں آ کے تڑپی، روئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیا کر دیا؟ حضور نے کالے اور سفید کو ایک ہی جگہ پر بٹھا دیا، غلام اور سرداروں کو حضور نے ایک ساتھ بٹھا دیا۔ ایک طرف حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو بٹھایا اور اس کے ساتھ حضرت بلال کو بٹھا دیا، عمر فاروق کو بٹھایا اور اس کے ساتھ اسامہ بن زید کو بٹھا دیا۔ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اب اسلام آ گیا ہے، اب سب کے سب برابر ہیں اسلام کے نزدیک۔ اور صرف یہی نہیں، اگلے الفاظ جو ہے وہ انسان کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں۔ کہاں امام الانبیاء، اللہ کے محبوب؟ بندہ سوچ سکتا ہے اتنے صحابہ وہاں موجود، ایک غلام کی یہ حیثیت ہوتی۔ مزدلفہ سے لے کر، عرفات سے لے کر مزدلفہ تک حضور نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کیے رکھا۔ یہ حضور آئے، ایک غلام کو حضور نے اپنے ساتھ بٹھایا، مزدلفہ سے لے کر عرفات تک
حضرت اسامہ بن زید حضور کے ساتھ حضور ہی کی سواری پر بیٹھے رہے، اور لشکر اسامہ جب حضور نے بھیجا تو لشکر اسامہ میں حضور نے امیر پتہ کسے بنایا؟ حضرت اسامہ بن زید کو امیر بنایا، اور آپ کی امارت میں جس لشکر میں آپ امیر بنے اس لشکر میں حضور کے چاروں یار بھی موجود تھے، حضرت خالد بن ولید بھی موجود تھے۔ حضور نے غلاموں کو کہاں پہنچا دیا؟ علامہ اقبال پھر تڑپے، فرماتے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے غریبوں کی بات کی، لیکن حضور آئے تو حضور نے صرف بات نہیں کی بلکہ حضور نے غریبوں کو اٹھا کر بادشاہوں کی سیٹ پر بٹھا دیا۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عاشق صادق ایک غلام تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو ایک غلام بھی اگر حضور کی نسبت سے وابستہ ہو جائے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ غلام جس کو لوگ اپنے سائے کے اوپر نہیں چڑھنے دیتے تھے، حضور نے حضرت بلال حبشی کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ حضور نے اتنی جو ہے وہ اعزاز دیے غلاموں کو، اتنا حضور نے نوازا، جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ یہ حقوق دیا حضور نے۔ انسانیت کی لوگ بات کرتے ہیں، حضور سے زیادہ انسانیت کا درس کسی نے نہیں دیا، انسانیت تو سکھائی حضور نے۔